بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں یا یقین کرتے ہیں، بالغیبی، بے دیکھی چیزوں کا، ویقیمون الصلاة، اور قائم رکھتے ہیں الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور جو، رزقناہم، ہم نے روزی دی ہے ان کو، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ وہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، نمبر 2، اقامت صلاۃ، نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے ضمن میں بہت سے اہم مسائل آگے ہیں۔ پہلا مسئلہ، ایمان کی تعریف۔ ایمان کی تعریف کو قرآن نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلاً کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر ہے۔ اور اصطلاح شرع میں، یعنی شریعت کی اصطلاح میں، خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدے کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے، کیونکہ نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم بداہت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات بھی آ جاتی ہیں، تقدیری امور، جنت اور دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین علیہ السلام بھی، جس کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی گئی ہے۔ گویا یہاں پر ایمان مجمل کا بیان ہوا ہے اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان تو بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس اور شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے کہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تھا، سچائی کا یقین تو تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، اقامت صلاۃ۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام اور التزام، یعنی ہمیشگی اختیار کرنا
یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں ہے، بلکہ فرائض اور واجبات اور نفلی نمازوں کے لفظ شامل ہیں۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ قرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا عموماً نفلی صدقات میں یہ عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ آیا ہے۔ اس مختصر جملے میں لفظ مما رزقناہم پر غور کیجئے تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس کے رضا کے لیے خرچ کر دیں تو حق اور بجا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ اس پر مزید اضافہ لفظ مما نے کر دیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ کرنا نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ یہاں متقین کی صفات کا بیان کرتے ہوئے اول ایمان بالغیب کا ذکر فرمایا گیا، پھر اقامت نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہی اصل الاصول اور سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو اس کی فہرست طویل اور فرائض اور واجبات کی تعداد کثیر ہے۔ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے تھے کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہی، فرق صرف ابتدا اور انتہا میں ہے، یعنی ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور دل پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے۔ اگر تصدیق قلبی ظاہری اقرار اور اطاعت تک نہ پہنچے وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح اگر ظاہری اطاعت اور اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں ہے۔